خلق الأرضين والسماوات والذي قدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا أعلانا وأولانا ومولانا محمد صاحب ظاهر المعجزات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه وعترته أفضل التسليمات وأزكى التحيات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء وفي مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. احباب بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ معذور سرور کائنات پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جے تو چاہویں مومن بڑھنا بن خدمتگار نبی دا. جے تو چاہویں مومن بڑھنا بن خدمتگار نبی دا. کس کم حج زکات نمازاں جے کرے انکار نبی دا. جے توحید دی لذت چاہویں پہلو کر اقرار نبی دا. آزم کس کم سجدے تیرے جنہ دل وچ پیار نبی دا. آزم کس کم سجدے تیرے جنہ دل وچ پیار نبی دا. اور کسے پچھیا عید دے چن کولوں کدی تیوی کسے پچھیا عید دے چن کولوں کدی تیوی عید منائی ہے. چن آکھیا میری زندگی وچ ایک اے جئی رات بھی آئی ہے. اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بوائی ہے. اس انگل دے ناراض اشارے تے میں بھی ترٹ کے عید منائی. اس انگل دے راز اشارے تے میں بھی ترٹ کے عید منائی ہے. معزز و محتشم حضرات، علماء کرام، ثناء حضرات اور دیگر سامعین ناظرین کرام، جامعہ مدرسہ عربیہ تجوید القرآن
اس دے اندر سالانہ محفل میلاد دا پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ میں اور تساں سارے اس مبارک مجلس دا حصہ، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ برادران اسلام، علماء دا جمع غفیر ہے، ہر ایک نے اپنا مقررہ وقت دے اندر حاضری لوانی ہے۔ میں بالکل مختصر وقت دے اندر چند گلاں علم و علماء دیاں تواڈے سامنے پیش کریں، چونکہ محفل تھوڑی رلی ملی ہے، علماء بھی ہیں تے عوامی ہیں۔ علم دی تعریف اگر میں شروع کراں تو تسی علم دی تعریف تے سمجھدے رہو، اگلیاں گلاں رہ ویسی۔ ہوا حصول و صورت الشیء فی العقل، کسی چیز دا تصور ذہن وچ آ ونجنا، اس نو علم آکھا۔ عربی دے اندر حصول و صورت الشیء فی العقل، حصول و صورت الشیء فی العقل عربی دے اندر، اور فارسی دے اندر چونکہ مختصر زبان ہے، اس دے اندر اس دا معنی ہے دانستن، کسی چیز نو جان گھننا، اس دی حقیقت پا گھننا، اس نو علم آکھا۔ کسی بھی چیز دے متعلق تہانوں معلوم ہو ونجے کہ اس دی حقیقت کیا ہے، اس دے اجر و ثواب، لوازمات، شروط کیا ہیں، اس نو علم آکھا ویندا۔ اور علم اس امت دے نال لازم ملزوم ہے، جنہیں انسان دے نال روح ضروری ہے، جسم نو حرکت دیون واسطے، جسم نو ایک جگہ تو دوجی جگہ تے حرکت دیون واسطے روح دا موجود ہونا شرط ہے۔ اگر روح نہیں تا جسم اپنے اختیار دے نال ایک جگہ تو دوجی جگہ تے حرکت نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک انسان کا جسم بغیر روح کے حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک مسلمان بغیر علم کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بغیر علم کے وہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا، بغیر علم کے وہ اپنے رستے متعین نہیں کر سکتا۔ اور میں کیوں نہ کہوں، اس امت کی تعلیم کا پہلا حرف بھی پڑھنے کے مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس امت کی تعلیم، اس امت کی تعلیم کا جو پہلا لفظ ہے نا، تعلیم کا پہلا لفظ، وہ بھی اقرا کا لفظ ہے۔ غار حرا میں وہی اتری، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، اور قرآن کی جو پہلی آیات 5 آیات اتری، ان آیات کا جو پہلا لفظ ہے وہ اقرا ہے، اور اقرا کا مطلب ہے پڑھ۔ اس کے بعد بھی اگر قوم غافل رہے نا، تو پھر ان کو ساتھ سلامی کیے جا سکتے ہیں کہ جس قوم کی ابتدا، اس کی وحی کی، اس کی تعلیم کی ابتدا، اسلام کی ابتدا ہی پڑھنے کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ اور آج کے دور میں تعلیم، امت جو ہے وہ علم سے اتنی ہی دور ہے جتنی کہ اس کو قریب ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی 2 آیات میں نے پڑھی، ایک سورہ مجادلہ کی آیت ہے، ایک سورہ غالب الزمر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں نا وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ اور علماء عالم کی جمع ہے، عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، جاننے والا۔ مطلب کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ اور عقل اور علم دیا ہے وہی اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں۔ جن کو علم ہی نہیں ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے علم نہ تواں خدارا شناخت، بے علم بندہ تو اللہ کی پہچان ہی حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ ڈرے گا کیسے؟ اس کو کیسے پتا ہوگا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ اس کو کیسے پتا چلے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اس کو کیسے پتا چلے گا بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے اور چھوٹے کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے؟ اسے کیسے پتا چلے گا بھئی سود اور رشوت حرام ہے اسلام میں؟ اسے کیسے پتا چلے گا کہ یہ معاشرتی برائیاں یہ کیسے ختم کرنی ہے؟ ظاہر ہے میرے بھائی، علم پڑھیں گے تو علم کے جاننے سے یہ چیزیں انسان کی عقل میں بیٹھیں گی۔
علم کے قریب ہی نہیں جانا آگے، علم پڑھنا ہی نہیں. اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم علم نہیں پڑھتے، ہم سنی سنائی باتوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. ایک بات سرائکی چاہتے ہیں نا، کہیں بندے آ کے وہ کتا تیرا کان کی دی ویسے وہ کتے دے پیچھے بھاج پیا کان نس نٹھا بھی میرا کان ہی ہے کہ نہیں. ایک سرائکی دی کہاوت مشہور ہے. یہ میں کہاوت اس واسطے دسی ہے بھائی ہمارے ہاں لوگ دوسرے کی بات سن کر دوڑ پڑتے ہیں کہ واقعتاً یہ انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ یا واقعہ ہو گیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی تحقیق کریں. حالانکہ جو عالم لوگ ہیں ان کو تو قرآن کہتا ہے بھائی پہلے تحقیق کر لیا کرو. ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، پہلے تحقیق کریں، پہلے بات کی تہ تک پہنچے پھر آگے چلائیں. اور ہم انے وہاں چلے جا رہے ہیں، منزل ہی متعین نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے علم کے حوالے سے جو قرآن میں اہل علم لوگوں کی صفات بیان کی ہے اور احادیث میں جو علم والوں کے درجات لکھے گئے ہیں، میں ان میں سے چند وہ آدھے نہیں یہ دے گے جو چاول چکھنا لی گا لے ٹائم اتنا کو نہیں میں تو انہوں وضاحت نہ دسا. بالکل ایک مختصر ایک دو باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن میں، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. ایک تو اللہ تعالیٰ دو بندوں کے درجات بلند ہوں گے، دو اونچے مقامات پہ دو قسم کے لوگ گروہ ہوں گے. فرمایا ایک گروہ وہ جو صاحب ایمان ہو. کون سا گروہ؟ بولے نا، صاحب ایمان. ایمان والے جو ہوں گے اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو بلندیاں عطا فرمائے گا. یہ بلندی صرف قیامت کے دن محدود نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرے گا اور قیامت کے دن بھی صاحب ایمان کو بلندی. ایمان بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ ہی ایمان کی کامل ایمان پہ زندگی نصیب کرے اور کامل ایمان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. ایمان بڑا ایک خوبصورت چیز ہے، ایک میٹھی چیز ہے. اس کو اپنے اندر پیدا کریں، کسی معمولی سے چیز کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب نہ کیا کریں. دنیاوی جاہ و مرتبے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، مفاد پرستی اور خود غرضی کے لیے کبھی بھی ایمان کا سودا نہ کریں. اپنے ایمان کو مضبوط کرے. زندگی میں اگر تھوڑا بہت خسارہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. لوگوں ایک گروہ وہ ہے جس کو میں دین و دنیا کے مراتب ادا کروں گا، ایک گروہ وہ ہے جو صاحب ایمان ہوگا. اور فرمایا والذین اوتوا العلم درجات. جن کو میں علم دوں گا یا جو علم حاصل کریں گے ان کو بھی میں بلند درجے عطا فرما دوں گا. صاحب علم لوگوں کے درجے بھی بلند ہوں گے اور ایمان والوں کے. ایمان کے بغیر علم نافع نہیں ہے. علم نافع تب ہے جب ایمان بھی ہوگا. اب بڑے بڑے یہ سائنسدان جو کافر لوگ ہیں، جو نان بلیورز ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور بڑے بڑے ہمارے لیے سہولیات پیدا کر رہے ہیں، ان کو اس کا ریوارڈ دنیا میں مل رہا ہے. بڑی بڑی کوٹھیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بینک بیلنس ہے، خوشحالی کی زندگی ہے. یہ دنیا میں انعام ہے ان کے کام کا. یہ دنیا میں انعام مل رہا ہے ان کے کام کا. آخرت میں چونکہ ان کا حصہ ہی نہیں ہے. آخرت میں حصہ کس کا ہے؟ جو ایمان بھی رکھے، ساتھ لوگوں کے فائدے کے لیے علم بھی بانٹے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دے گا اور قیامت کے دن دے گا. ورنہ آپ کہیں جی آپ علم و ہنر کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں یا دین سکھاتے ہیں، اس کا درجہ تو آپ مانتے ہیں. اور جو لوگوں کو انجینئر بنا رہا ہے، جو لوگوں کو جہاز بنانا سکھا رہا ہے، تو کیا یہ علم و ہنر نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل یہ علم و ہنر ہے، لیکن یہ نافع اس وقت ہوگا، یہ فائدہ اس وقت دے گا جب سینے میں ایمان کی چنگاری موجود ہے. ایمان ہوگا جو علم اور جو ہنر، جو فن ہے، وہ پھر فائدہ بھی دنیا میں بھی دے گا اور قیامت کے دن بھی فائدہ مند ہوگا. برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر، سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ قرآن بنیاد ہے. یہ جو علم ہے نا، علم تفسیر، علم حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، عربی کریں، صرف و نحو، بلاغت، مطلب یہ ساری علم بدیع، علم معانی، یہ ساری چیزیں شاخیں ہیں علم حدیث اور علم تفسیر کو سیکھنے کے لیے.
تو فرمایا یہ کوئی بھی علم ہے اس کی بنیاد قرآن ہے. فرمایا قرآن جو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے, جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے, کائنات میں اپنی بلندی کے لاکھ کوئی دعوے کرے وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا. میرے محبوب نے فرمایا کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے, جو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے. ہم نے دنیا میں اپنے معیار بیان کیے ہیں نا. ہمارے یہاں اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی بہت بڑا عہدہ ہے تو ہمارے نزدیک وہ اچھا ہے, عہدے والا وہ زیادہ بزرگوں برتر ہے. اللہ کی محبوب نے فرمایا نہیں. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. فرمایا جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اللہ فرما لیتا ہے, جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے کہ اس کو میں نے چن لینا ہے لوگوں سے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. دین کی سمجھ, دین کی سمجھ بوجھ بہت اہم چیز ہے. یہ جو مدارس ہے نا یہ اسلام کی نرسریاں ہیں. نرسریاں یہ آپ سفیدہ لگاتے ہیں اس کی پہلے نرسری پالتے ہیں یا کہیں سے لے کے آتے ہیں اور پھر یہ بڑا درخت بنتا ہے. یہ جو مدارس ہوتے ہیں نا یہ بھی اسلام کی نرسریاں ہیں. اگر یہ بند ہو جائے اور یہ ختم ہو جائے تو نرسریاں کہاں سے لیں گے, درخت کہاں سے آئیں گے؟ نرسریوں کو پالو گے, ان کے ساتھ چلو گے, تعاون کرو گے تو پھر انشاءاللہ تناور درخت بھی موجود ہوں گے. ہمارے یہاں مدارس ہو, میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سنتا پیا, اس آکے جی میں ایک صاحب حیثیت بندے نو آکھا بھئی اپنا بچہ یار مولوی بڑا گل سنتے پے ہو, محبت نہ رکھو. سبحان اللہ. سارے کو جڑے بندے صاحب ثروت لوگ ہیں نا, صاحب حیثیت, وہ اپنے بچوں کو مولوی نہیں بناتے. ان کے ذہن کی پتہ نہیں کیا خمار بھرا ہوا ہوتا ہے. میں ایک ایسے خاندان سے نکل کے آیا ہوں, میرے خاندان میں وقاص سب جانتے ہیں, باقی لوگ بھی مجھے, میرے خاندان میں کوئی بھی مولوی نہیں ہے. پہلا اللہ تعالیٰ نے یہ علم سے مجھے سرفراز فرمایا اور اس کا لاکھ لاکھ شکر. اس نے چن لیا. میں جسنا اس بات پہ فخر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انتخاب میرا کیا, تو میں ساری زندگی سجدے میں سا رکھوں تو پھر بھی کہوں جو عزت اللہ تعالیٰ دین میں دیتا ہے وہ کسی دنیاوی مرتبے میں عزت نہیں ہے, دین میں ہی عزت ہے. اچھا اس نے کہا جی ہم نے, میں ایک بندے کو کہتا ہوں کہ یار اپنے بچہ, ایک 4 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں, تو ایک کو مولوی بنا لیا, ایک کو دین پڑھا لے. اور دین پڑھانے, مولوی بنانے سے مقصد ہے اس کو عالم بنائے. عالم ہمارے یہاں کو 2-3 سال پڑھ کے بچہ اگر اس کی آواز اچھی ہے تو وہ نعت خوانی کے شعبے میں نکل جاتا ہے. یہ میرے بھائی عظیم نعت خوان ہے, یہ ناراض نہیں ہونا, یہ بڑے ماشاءاللہ مجھے ہوئے اور صحیح. اب انہوں نے جتنا بھی کلام پڑھا ہے الحمدللہ پرسکون ہو کے پڑھا ہے, کوئی چھمک چھلو والا کلام نہیں پڑھا ہے جس کا انہیں بھی پتہ نہ ہو اور ہمیں بھی پتہ نہ ہو. انہوں نے جتنا بھی کلام پڑھا ہے خوبصورت کلام پڑھا ہے اور سمجھا کے پڑھا ہے, محنت کے ساتھ پڑھا ہے. تو ہمارے ہاں ایسے آرٹسٹ لوگ آ گئے جنہوں نے قوم کو لوٹنا تو شروع کر دیا ہے لیکن دینا کچھ نہیں شروع کیا. حقیقت بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا اس کو کہا جی آپ مولوی بناؤ, اس نے کہا جی مولوی صاحب کھائے گا کتوں, بڑی مجبوری بیماری تھے کہ مولوی صاحب کھائے گا کتوں. اچھا وہ کہتا ہے میں چپ کر گیا, میں کی جواب دے ہوں میں. تھوڑی دیر بعد جو ہمارے لیے ابھی بابا مانت علی صاحب نے کھانا بنایا ہوا ہے نا, تو آپ لوگ بھی ادھر لنگر لیں گے, لیکن جب ہم کھا کے نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہمیں کہے گا مولوی صاحب آج تے ماشاءاللہ, آج تے ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھا دا. وہ کہندا ہے ہونے تھوڑی دیر پہلے میں تینوں آکھیا ہے بھئی مولوی بنا بچے نوں, تے تو آکھیا کھائے گا کتوں, تے جے ہن اسی کھا کے نکلے تے تیرے کول برداشت نہیں ہو رہا, کہہ رہا مولوی پیٹ بھر کے کھا کے آ رہے ہیں. اوے اللہ کے بندے, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو مولوی بناؤ, بھوکے نہیں مرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت زندہ باد. یہاں پہ ہمارے منتظم ہیں قاری عاقب صاحب, جنہوں نے ٹائم بالکل مجھے بڑا مختصر سا دیا ہے, لیکن میں علم کے حوالے سے بڑی باتیں آپ کو سنانا چاہتا تھا. بس ایک بات اور میں آپ کو سنا دوں کہ علم کی قدر کرنے والے لوگ اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں. علم کی مدد کرنے والے, علم کو پروان چڑھانے والے. ظاہر ہے سارے لوگ علم کے لیے مدرسوں میں نہیں جا سکتے, کچھ نے کھیتی باڑی کرنی ہے, کچھ نے تجارت کرنی ہے اور کچھ نے علم حاصل کرنا ہے. فرمایا جو کھیتی باڑی اور تجارت کر رہے ہیں وہ ان کی مدد کرے جو علم حاصل کر رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. سلطان محمود غزنوی ایک رحم دل نیک سیرت بادشاہ گزرا. بر صغیر پاک و ہند میں
ہندوؤں سے پوچھو تو جب سلطان محمود غزنوی کا نام آتا ہے نا تو ان جو ہے نا وہ ان کے تیور بدل جاتے ہیں، کیونکہ جو 60 سالہ سلطان محمود غزنوی ماری نا ہندوؤں نے، وہ ہو کوئی جنے دا پتر نہیں مار سکا۔ 17 حملے کیتے ہندوستان تے، تا ہندوستان اچ اسلام دا قلعہ بنیا، مسلمان اس پہ حکمرانی کرتے رہے۔ تو علم دوست انسان تھا، ایک دفعہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ اب علم کی مدد کرنے والوں کی بات میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ گھوڑوں پہ جا رہا تھا، شام کا، رات کا، اندھیری رات کا ٹائم ہو گیا، تو دیکھا اس نے کہ ایک بنی کی دکان ہے، ایک ہندو کی دکان ہے، اور اس پہ روشنی ہو رہی ہے کسی دیے کی، اور ساتھ ایک طالب علم ہے، وہ دور سے آتا ہے، روشنی پہ کتاب کھول کے کچھ یاد کرتا ہے، پھر دور چلا جاتا ہے۔ سلطان نے اپنے فوجیوں کو، اپنے لشکر کو روک لیا کہ دیکھو ذرا اس بچے کو یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ آتا ہے دکان پہ، آ کے کتاب کھولتا ہے، سبق دیکھ کے پھر دور چلا جاتا ہے، کیونکہ دکان ہندو کی تھی، پڑھنے والا ہندو نہیں تھا، تو وہ دور چلا جاتا ہے۔ پھر جب وہ سبق یاد ہو جاتا ہے، پھر دوڑ کے آتا ہے روشنی میں، پھر دیکھتا ہے، پھر یاد کر کے پھر دوڑ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بلب بھی لگے ہوتے ہیں، پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے، اے سی بھی ہوتا ہے، پھر بھی علم حاصل نہیں کرتے۔ یہ ساری سہولیات ہمیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارے مدارس میں بھی یہی مصیبت ہے کہ بچوں کو ساری سہولیات ہوتی ہیں، 3 ٹائم کا کھانا گھر میں بعض اوقات نہیں ملتا، لیکن مدارس میں 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے۔ کیوں جی؟ مدارس میں اچھا کھانا ملتا ہے، معیاری کھانا ملتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات گھر میں ویسے کھانا نہیں کھاتے جو مدارس میں ملتا ہے۔ اور پھر وہاں پہ پنکھوں کی سہولت بھی ہوتی ہے، لائٹ کی سہولت بھی ہوتی ہے، ہر طرح کا انسان، لیکن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہی لوگ جو ہمارے بڑے بڑے نام گزرے ہیں تاریخ میں، یہی مدارس میں بیٹھ کے پڑھے، اور کدھر سے پڑھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی اور تحقیق پہ رکھی تھی۔ ہم نے آدھی توجہ کہیں اور آدھی اور ٹیکنالوجی میں ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ سارا دن فیس بک اور واٹس ایپ پہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بہرحال وہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی ذرا اس بچے سے پوچھو یہ کیا مسئلہ ہے اس کا۔ ایک فوجی کے، اس نے پوچھا کیا مسئلہ، کہتا ہے میں نے سبق یاد کرنے، میرے پاس لائٹ کا، روشنی کا بندوبست نہیں ہے۔ اب جو ہے سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں 3 سوال تھے، 3 سوالوں کے بارے میں اسے کچھ جاننا تھا، وضاحت طلب تھی۔ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں 3 سوالوں کے جواب جو ہے نا کسی سے پوچھ لوں۔ ایک سوال یہ تھا کہ اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ سلطان محمود اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ یہ مشہور کر دی جیسے معاشرے میں مشہور ہوتا ہے، تو وہ بڑا پریشان تھا اس بات کو بھی سن کر۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کے سامنے ایک حدیث گزری، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ حدیث مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اس کی صحت کے بارے میں شک تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ایک تو اس کے والد گرامی، اور دوسرا جو ہے وہ اس حدیث کے بارے میں جاننا تھا۔ تیسرا اسے یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ یہ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور حساب و کتاب، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک تشکیک تھی ذہن میں۔ ان 3 سوالوں کے جواب وہ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھا کہ کبھی تو کسی عالم سے ملوں گا اور سوالوں کے جواب ان سے پوچھوں گا۔ اب جب وہ فوجی آیا نا بچے سے پوچھ کے بھائی کیا مسئلہ ہے، اس کہتا ہے کہ میرے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے اور میں نے سبق یاد کرنا ہے۔ کہتا ہے اس لشکر میں جو لالٹین ان کے پاس تھا، کہتا ہے یہ اس بچے کو دے دو، یہ اپنی تعلیم جاری رکھے۔ وہ روشنی کا انتظام، دیے کا انتظام کر کے بچے کو دے دیا، اور ساتھ پتہ بھی بتا دیا کہ ہم فلاں علاقے میں رہنے والے ہیں، جب بھی آپ کو تیل ختم ہو دیے میں جلانے کے لیے تو آپ ہمارے دربار پہ آ جائیے گا، آپ کو دیا بھی ملے گا، تیل بھی ملے گا۔ پوری روشنی کا بندوبست کر کے آگے چلے گئے، اپنے کام سے واپس آئے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے آرام کے لیے بستر پہ جانے لگا۔ جب بستر پہ گیا اور آنکھ لگی، ظاہری آنکھ لگی، دل کی آنکھ جاگ گئی، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے خواب میں حضرت سلطان محمود غزنوی کو ایک جملہ بولا، فرمایا او ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔
सबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की मदद की है, क़यामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। अब एक जुमले में तीनों सवालों के जवाब आ गए। एक तो ये कि वो अपने बाप का लोगों ने मशहूर कर दिया था तो यकीन हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। दूसरा, क़यामत के बारे में जो डाउट था वो भी फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। और तीसरा जो मेरा मौजू के रिलेटेड बात है, तूने मेरे वारिस की मदद की, मेरे वारिस के साथ तामुन किया है। तो जो इल्म वाले होते हैं वो अंबिया की विरासत दिरहम और दीनार नहीं होती, अंबिया की विरासत इल्म होती है। इसलिए तो फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो अली से इल्म की बातें पूछो ना जाके। एक यहूदी ने कहा कि जी मैं बस आखिरी बात, एक यहूदी कहता है जी आपने फरमाया कि जो मुझसे पूछो मैं कुरान से जवाब दूंगा। हजरत अली फरमाया कि मुझसे जो पूछो मैं कुरान से जवाब दूंगा। अच्छा, कहते हैं यहूदी एक बैठा था महफिल में, वो कहते हैं अच्छा कुरान से जवाब देगा तो अच्छा एक मेरे सवाल का जवाब दूंगा। कहते हैं बोल। कहता है कि जी ये मेरी जो दाढ़ी है ये बिल्कुल पतली है, कोई वाल इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, बिल्कुल पतली दाढ़ी है, और तुम्हारी दाढ़ी बड़ी घनी दाढ़ी है। मुझे कुरान से बता कि ये कुरान में कहां लिखा है, कुरान से बता मेरी दाढ़ी पतली क्यों है, तेरी घनी क्यों है, मुझे कुरान से जवाब दे। वाह, जिसको हुजूर ने फरमाया हो कि ये उसका, मैं इल्म का शहर हूं, ये उसका दरवाजा है, तो अल्लाह ताला ने कुरान के सारे उकदे उनके लिए खोल के रख दिए हैं। हुजूर की गोद में जो पले हैं, हुजूर के घर में जो पले हैं, फरमाया ठीक है अच्छा तुझे ये जवाब चाहिए कि तेरी दाढ़ी पतली क्यों है और मेरी घनी क्यों है, तो सुन कुरान कहता है वल बालदु तय्यिब, वल बालदु तय्यिब, ये पाक मिट्टी होती है ना, पाक जमीन ते जरखेज जमीन, फरमाया जरखेज जमीन जो है वो सब्जा ज्यादा उगाती है। जरखेज जमीन में सब्जा ज्यादा, जिम्मेदार बैठे हो, जरखेज जमीन बीज पाओ तो चोखी फसल निकलती है। फरमाया जरखेज जमीन से फसल ज्यादा निकलती है और जो बंजर होती है ना जमीन, उससे फसल थोड़ी थोड़ी निकलती है। मेरा दिल जो है वो ईमान की वो जरखेजी से सैराब है, मेरा जो मुंह है उसमें ईमान की जरखेजी है, वो ईमान से भरा पड़ा है, इसलिए उस पे फल भी ज्यादा निकला है। और तेरा दिल जो है वो ईमान से खाली है और बंजर है, इसलिए तेरी दाढ़ी का कोई कोई वाल निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये बातें अगर हम करते जाएं तो ये लंबी होती जाएंगी। मदारिस जो है वहाँ पे बच्चों के साथ जो तामुन होता है ये बहुत बड़ा तामुन होता है। इसके साथ आप अगर दुनियादार लोग हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा हर वक्त तू तो इतना बड़ा आलिम है, हर वक्त जनाब अपने मोढ़े पे कपड़ा उठा के तिजारत की गर्ज से जा रहा होता है, तो क्यों नहीं एक जगह पे बैठ के पढ़ाता? तो आप रोने लग पड़े। आपने फरमाया अगर मैं बैठ के पढ़ाने लग जाऊं तो इन पढ़ने वालों की मदद कहां से? ये जो हम तिजारत करते हैं, हमारी दुकानें हैं या हमारी जमीनें हैं ना, तो ये जो अब अल्लाह हमें रिज्क दे रहा है ये इन पढ़ने वालों के सदके हमें मिल रहा है। ये जो दीन की खिदमत कर रहे होते हैं असातिज़ा और तुलबा, इनके सदके हमें मिल रहा होता है, हमने इनको देना होता है, इसलिए अल्लाह बरकत डालता है। तो हमने देने वाले को तो पूरी कौम ऐसे है, हम पूरी कौम ऐसे ही है, ऐसे कोई थोड़े ही है। तो हमने ये ऐसे करना ही नहीं सीखा, ऐसा करना सीखे, ऐसा करना छोड़े। ये अल्लाह के सामने हाथ, भले अल्लाह इनको भर देता है, खाली नहीं उठाता, ऐसा करना सीखे, ऐसा देने सीखे। लेने वाले, हम लेने वाले तो बन गए हैं लेकिन देने वाले नहीं बने, देने वालों में अपना शुमार करें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इल्म की मतलब मरकज़ को अल्लाह ताला मजीद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला उलमा की और तुलबा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।